آدمی جو بہت سے جو کہتے کہ جی تم جو بھی بیٹھے چاند سے بیٹھے رہو، تمہیں تو سمجھ رہا ہے کہ میں تمہیں کیا سمجھوں، میں سب کچھ سمجھتا ہوں۔ تمہارے ساتھ سے زنا کی بو آئے گی، جھوٹ کی بو آئے گی، عیاری دھوکے مکاری کی بو آئے گی، تمہاری نماز کی بو آئے گی، تمہارے روزے کی بو آئے گی۔ وہ روزے کی بو نہیں جو منہ سڑ جائے، وہ نہیں، دوسری بو، بوئے کچھ، بوئے حق، بوئے محمدی اس میں ہوتی ہے۔ وعدہ کرتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے دھواں نکلتا ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے دکھائی دیتا ہے، میں کسی کا یقین نہیں کیا کرتا بات کا۔ بات جب کرتے ہیں منہ سے بھاپ نکل جائے، سردی بھی نکلے یا سگریٹ کا دھواں، جھوٹ بولتا ہے۔ بات ایک سفیدی آ رہی، ایک کالا بولے گی یہ سچ تھا یہ جھوٹ تھا۔ جب جھوٹ بولے گا فوراً آنکھ بدل لوں گا، یہ میری نشانی ہے۔ جب کوئی بات کر رہا ہوگا، بات کرتے کرتے جب میں آپ اس سے پھر بھی سمجھ جائے اب جھوٹ نے جھوٹ کہنا شروع کر دیا، مجھے دھوکہ کھاؤں گا، دکھایا کو تمہارے دکھاؤ کو دھوکہ کھا سکتا ہوں، لیکن خدا کی طرف سے میں دھوکہ نہیں کھاتا۔ وہ تم نے سب بات کی، تم کتنے زناکار ہو، تم کتنے چور مکار ہو، تم کتنے دھوکے باز عیار ہو، سب معلوم ہے۔ وہ دوستی کیا ہوا جس سے خدا راز پردہ کرے؟ دوست تو ہر راز کھل جاتا ہے، پھاٹک کھلا بہت۔ دوست کا دوست ہمدرد ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے۔ جو پیارا دوست ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یہ میرا خزانہ ہے، یہ کنجیاں یہاں رکھی ہیں، یہ میرا کپڑے کا خزانہ ہے، یہ میرے سونے چاندی کا، یہ ہیرے جواہر۔ اپنے دوست کو وہ دوست سب کچھ بتاتا ہے۔ اور جو چھپایا دوستی کیسی، یہ دوست بنے بنی کیا ہے کہ دوست بنے مال کے تمہارا کلیجہ کھا جائے، تمہارے سے پیسے وصول کرے۔ یہ خدا کے بندے نہیں ہیں، یہ پیر اپنے مریدوں کے بندے ہیں۔ ان کا خدا مرید ہے، خدا نہیں۔ یہ پیر بدکاریاں کرتے ہیں، عیاریاں کرتے ہیں، حرامی پیٹ رکھواتے ہیں، دوزخی ہیں۔ اگر تمہاری آنکھ ہو تو میں تمہیں ورک آؤٹ کے دکھاؤں کہ یہ پیر کس طرح جلتا ہے، جس طرح کافی مشرک مرنڈے اس طرح جلتا ہے جیسے زندہ مرغی کو تم آگ کے اوپر بھوننے لگو وہ تڑ پہ پھٹ کے، اس طرح۔ ان کا ناز دنیا میں بھی ہے، ان کا خرابی آخرت میں بھی ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، نشر میں بھی، کہیں کی زندگی۔ تو اس لیے بھائی جب تم یہاں آیا کرو کھیل تماشے کے طور نہ آئیو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی بلا میں پھنس جاؤ۔ میرے ہاں تو قرآن ہے اور حدیث ہے، اس سے بعد جو چیز ہے وہ بدعت ہے، شرک ہے، کفر ہے، منافقت ہے، اور کچھ نہیں۔ ہم قرآن ہے اس ہاتھ میں، گویا کہ اس ہاتھ میں حدیث ہے، اس کے درمیان میں نہ قرآن سے باہر جانا مانگتے ہیں نہ حدیث سے باہر جانا مانگتے، درمیان میں۔ اس سے باہر جائیں گے ہم تو نہ تم ہمارے نہ ہم تمہارے، پھر وہ خدا کی خدائی ہے، خدا کی فضا ہے، فضا میں وہ فضا میں تیرنا پڑتا ہے، وہ بہت بڑا مقام ہے۔ وہاں نہ تم جا سکتے ہو نہ تمہارے فرشتے بھی جا سکتے ہو، وہ مقام ہے۔ وہاں وہ فرشتے وہ اولیاء جاتے ہیں جو قرب خدا سے جذب ہوئے ہیں، بلوٹنگ پیپر کی طرح سے۔ تو جہاں جب آؤ نیت لے کر آؤ کہ ہم کو علم سیکھنا ہے، نیت لے کر آؤ کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، سوچ کر آؤ کہ ہم کو پاکیزگی اختیار کرنی ہے، سوچ سمجھ کر آؤ کہ ہم کو تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ یہ جب اپنے اوپر لازم کر دو کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے رب سے ایمان سچا پکا حاصل کرنا ہے، ہمیں اپنی جان اپنے رب کو دینا ضروری ہے۔ یہ نیت کر کے جب چلو گے تو تم مال ہوگی، اور یہ چیزیں تمہیں کامیاب کریں گی ایسی جگہ پر جبکہ تمہارا کوئی یار مددگار نہیں ہونے کا۔ بہت ایسے وقت آتے ہیں نہ یہاں کھیل ہے نہ تماشا، قرآن حدیث کا عکس، رسول اللہ کا فرمان کا عکس، اولیاء اکرام کے فرمان کا عکس۔ تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگا جاتا ہے، تم سے کوئی کھانا نہیں مانگ رہا، تم سے کوئی کپڑا نہیں مانگتا، مجھے نہیں چاہیے۔ تم 24 گھنٹے نہیں رہ سکتے، میں 3 مہینے تک مار نہیں سکتا۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو آ جائے، پہرا دے میرا دن رات، میں کچھ نہیں کھانے پینے کا اور نہیں مارنے کا، فرق ہے تمہارے میں۔
اسی لیے میں تمہیں بات کہتا ہوں، ہوش میں آ کے بات کرو. اسے اور محفل مجید سے اور چمک آ نہیں آ. اس طرح سے اپنے گھر بیٹھے رہو. یہاں آؤ گے مذاق جو کوئی یوں سن کے جائے اب بھائی وہ مولوی سنا بہت بولنے والا ہے، بڑی بہترین تقریر کرے، تو جب وہ مسجد میں جاتا ہے اور واپس آتا ہے خدا کے قہر کے نیچے ہوتا ہے. جو کوئی یوں جائے کہ بھائی سمجھانے دیکھو اللہ کا کس چیز سے اللہ راضی ہوگا اور کس چیز سے ناراض ہوگا اور کون سا ہم عمل کریں کہ ہماری نجات ہو، تو بے شک وہ مرد عظیم ہے، اس کی بخشش ہوگی، اس پہ رحمت نازل ہوگی. یہ خطرناک بات ہے، کبھی نہ جانا اس طرح سے. اور خصوصاً میرے ہاں تو رب ہے، میں ہوں اور تیسرا کوئی نہیں. اپنے کو بھی غائب کرنا مانگتا ہوں کہ میں ہوں یا تو ہی تو. میں اور تو کہنا بھی شرک ہے میرے مذہب میں، میرے مشرف میں. جو پیر فقیر اپنے آپ کو میں تو کرتے ہیں مشرک ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یا کوئی ہم کریں گے، یعنی کو رب کرے گا، یعنی کو میں کروں گا یا رب کرے گا. میں تو کیا مطلب؟ یہ کب تک شرک چلے گا؟ میں تو میں، یہ تو میں نہیں ہمارے یہاں. اپنے آپ کو صحیح کرو. میں کوئی پوجا کر آدمی ہوں جو کھول کھول کے بات میں تمہیں کہہ رہے کوئی نہیں کہے گا، کسی کو خبر ہی نہیں، ہوا بھی نہیں. میں جہاں کی بات کرتا ہوں کچھ دنوں کے بعد موت کی تو کسی کو خبر نہیں. میں معلوم کہ جیو تو تم مرو کہ تم جیو، کسی کو پتہ نہیں کچھ. وہ دیکھ معین وقت ہے جب بلایا گا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر حاضر ہو جا. ایک زبردست خطرناک وقت آنے والا ہے، کان کھول کے سن لیجو. آج توبہ استغفار ضرور جاری کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر تم ملوث ہو کے برباد نہ ہو جاؤ. ایک گھڑی آنے والی ہے، بڑی دفعہ کہہ رہا ہوں، اور یہ مہینہ لگ گیا. خطرناک ہے، اسی کا درمیان کے آخری میں کچھ بات نہ ہو جائے. کیونکہ میں نے شادی ہو گئے نہیں. میں نے خواب دیکھا کہ زمین جو ہے، جیسے زمین ہے یہ زمین اسی سے طرح ہل رہی، یہ پوری زمین اس سے ہل رہی. میں نے کہا اوپر ہٹ جاؤ تم، یہ زمین دھسنے والا پتہ نہیں اس کے نیچے کیا بنا ہے. اس میں میرے بھی آدمی موجود ہے. وہ زمین تو ہلنے بھی بنی ہوئی تھی کہ وہ اٹھ رہی تھی، ایک اتباری باری اٹھ رہی. پھر جو زلزلہ آیا ہے جو اتنا زلزلہ تھا کہ اس کو دھکے کھا کے دیوار سے سہارا لیتا تھا. جب یہ سمجھ گیا کہ تباہی آنے والی ہے، تیاری ہو گئی کہ کیا آ رہی، بم کے گولے گرے کہ میزائل گئے، خدا نہ جانے. حالات اتنے ناسازگار ہو رہے ہیں کہ پراگندگی پھیل رہی، اتنی خباثت چل رہی، خدا جانے کیا ہونے والا. وہی بچے گا جو میرا رب نے فرمایا، جو نماز پڑھتا ہوگا، جو درود پڑھتا ہوگا وہ بچے گا، ورنہ کوئی نہیں بچے گا. پتہ نہیں کہاں بم کا گول لگے. اور اگر ایسا ہوگا تم درود پڑھ جاؤ گے، تمہیں بچا دیا جائے گا، تمہارے گھر کو بچائے گا، تمہارے اولاد کو بچایا جائے گا. یہ تو ہے ویسی بات، یہ تو ہے خواب. ایک ہے خیال، ایک ہے گمان، ایک ہے ایمان. وہ ہے خطرناک بات، وہ نہیں میں بتانے کا. مگر تیسری میں بات کہہ رہا ہوں، اپنی خیر چاہتے ہو تو خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اس میں مہینے میں آؤ، 15 دن میں آؤ، 8 دن میں آؤ، کبھی کبھی تو بھائی ایک بات زبردست آنے والی ہے. ضرور پڑھو کہ یہ ٹل جائے. جیسا یہ سمندر تمہیں تباہ کرنے والا تھا، جو انگریزوں نے امریکہ لندن نے کہا کہ جو تباہی احمد آباد میں ہوئی ہے کہ سارے گھر گر گئے، 8-10 گھر رہ گئے. یہ کراچی کیسے بچ گیا؟ یہ تو کوئی معجزہ کرامت تھا، کوئی معجزہ کرامت تھی، درود کی برکت تھی. کنارے پہ بیٹھا ہوں اسی لیے آ کر بٹھایا مجھے، میں نہیں بٹھایا.
خدا جب کسی اپنے بندے کو ایسے کو بٹھاتا ہے تو اس میں کچھ چیز خیر ہوتی ہے. وہ اس کی جیسے کسی نبی کو امت کو بچانا منظور ہوتا ہے تو اس کی امت کو خیر کی طرف پکارتا ہے خدا، اور جب کسی نبی کی امت کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے ہلاک کرتا ہے، اس کی قوم کون ہوئے. ایسی اولیاء کی بات ہے. جو اولیاء کی بے حرمتی کرتا ہے اس پر خدا کا قہر آنا لازم لزوم بات ہے. ایمان کا خاصہ تو ہوتا ہی نہیں. جو مرید پیر کی خدمت بے ادبی سے کرتا ہے اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا. یہودی رضا ایمان ہو کر مرتا ہے. داتا صاحب سے پوچھ لو، خواجہ صاحب سے پوچھ لو، بابا صاحب سے پوچھ لو، صاحب ان کی بات کہہ رہا تھا، اپنے گھر سے نکل رہا ہوں. تو بھائی آج اپنے آپ کو یہ جو نفل بتائی سب پڑھ لیں. یہ مہینہ خطرناک ہے، بلاؤں کا، بیماریوں کا، پریشانیوں کا، رنج و غم کا، موت زندگی کا، پتہ نہیں کیسے کیسا. جو یہ 2 رکعت روز پڑھو. 2 رکعت روز کے اندر کیا ہے؟ 3 دفعہ قل اللہ، 1 دفعہ آیت الکرسی، 2 رکعت. یہ تو روز پڑھو تاکہ تم ان بلاؤں سے محفوظ رہو. اور یہ جو 11 پڑھنی، اسے 1-2 دفعہ اسے ہی پڑھ لو کہ تم بچ جاؤ. جتنے تمہارے ہاتھ ہیں یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ 3 دفعہ بسم اللہ، 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے. ہدیہ نذرانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید جناب و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے. ان کے صدقے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما لے. اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے رزق میں، دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما. اے اللہ جتنے دنیا میں بندے ہیں، جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کی حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. رحمتک یا